سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه والبر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه وصحبه وبارك وسلم أما بعد آج کے دور میں انسان نظر دوڑے تو ہر آدمی اپنی مصیبت کا شکوہ کرتا نظر آتا ہے، اپنی پریشانی کو ظاہر کرتا ہے. یوں کر سکتے ہیں ہر آدمی پریشانی نظر آتا ہے، مصیبت زدہ نظر آتا ہے، غریب نظر آتا ہے، پریشان حال نظر آتا ہے. چاہے وہ امیر ہو، بہت امیر ہو، بہت رتبے والا ہو، بڑے عہدے پر ہو، پرائم منسٹر ہو، اس کا بھی یہی حال ہے. تاجر ہو، بہت بڑا تاجر ہو، ملینئر ہو، اس کا بھی یہی حال ہے. غریب ہو، اس کا بھی یہ حال ہے. بچے ہوں جس کے، اس کا بھی یہ حال ہے. جس کے بچے نہ ہوں، اس کا بھی یہ حال ہے. گو کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ کوئی آدمی اس سے بچہ نظر نہیں آتا. ضرور پریشان ہے بھائی. اس غریب کہے گا میرے پیسے اس لیے پریشان، امیر کہے گا جی میرے فلاں کاروبار میں غلط ہو گئے اس لیے پریشان، بڑے عہدے والا کہے گا جی مجھ اس وجہ سے وہ پریشان. تو کوئی ہر آدمی آپ کو شکوہ کرتا نظر آتا ہے اپنے اپنے معاملات میں. تو زندگی کیا مجھے بتائیں، اس دولت کا، ان عہدوں کا، ان مکانوں کا، ان گاڑیوں کا، ان پیسوں کا، جب آدمی ہے ہی پریشان ہوتا ہے تو ان سب چیزوں کا فائدہ یہ ہے. تو دنیا میں تو آدمی پھر عجیب انداز سے رہ رہا ہے بھائی. تو سوچا آدمی یہ کیا جینا وہ انسان کا، سوچیں. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، خاص طور پہ ایمان والوں کو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ان کے لیے تو یہ عجیب چیز لگتی ہے. وجہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جو ہے وہ خود ہی ہماری ایک عادت کی وجہ سے، اپنی عادت کی وجہ سے آدمی پریشان ہوتا ہے. وہ کیا عادت ہے؟ تو عادت ہے ناشکری کی. جب انسان ناشکر ہوتا ہے تو چاہے کتنی دولت اس کے سامنے رکھ دیں وہ شکر سے پھر ہی پریشان رہے گا. یہ نہیں کہ غریب پریشان ہوا، نہیں،
حالانکہ اسلام تو ایسا کو دیتا ہے کہ غریب تو پریشان ہونے نہیں چاہیے، غریب کو تو ہونے نہیں چاہیے. سارے صحابی غریب تھے، وہ سب سے زیادہ خوشحال تھے وہ لوگ. غربت کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی پریشان، بالکل نہیں. پریشان غربت میں بھی آدمی اس لیے ہوتا ہے کہ ناشکر ہے. یہ ہماری جو سیلف میڈ عادت ہے نا، ناشکری کی، یہ انسان کو مصیبت زدہ بنا دیتی ہے، پریشان حال بنا دیتی ہے. یہ عادت نکل جائے نا انسان میں سے، سبحان اللہ. امیر ہو تب بھی خوشحال ہوگا، غریب ہو تب بھی خوشحال ہوگا، نہ ہو تب بھی خوشحال ہوگا، ہو تب بھی خوشحال ہوگا. ہر سٹیج پر، ہر مقام پر، ہر جگہ پر جس پہ وہ ہوگا، شکر گزار بندہ جو ہوگا وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا. بولے سبحان اللہ. یہ نقطہ ہے قرآن حدیث کا جو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. کوئی علاج نہیں ہے اس کا میڈیکلی آپ دیکھنے پریشانی کا. اس کا واحد پریشانی کا علاج یہ ہے کہ ناشکری کی جگہ ہم کیا لیں، شکر گزاری لیں. اللہ تعالیٰ شکر گزاری کیسی چیز ہے، انسان غریب سے غریب انسان کو ماشاء اللہ امیر کر دیتی ہے. امیر تو ہے، امیر ہو تو ماشاء اللہ قناعت میں چلا جاتا ہے. ایک چیز ناشکری، اس کی جگہ شکر آ جائے تو الحمدللہ کام بن جائے. اس کے ساتھ دوسری چیز ہے شکر کے ساتھ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کتنی بڑی چھوٹی سی آیت ہے لیکن یہ قرآن کی بہت بڑی آیت ہے. یہ جو آیت ہے، سورت جو ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں صرف یہی ایک صورت نازل کر دی جاتی ہے. امام شافعی کا قول ہے اگر یہی ایک صورت نازل کر دی جاتی تو پھر ہدایت کے لیے یہ کافی تھی. اور یہ معمول تھا بزرگان سلف میں، یعنی پچھلے جو ہمارے سلف لوگ تھے، بزرگان دین جو تھے، کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے تھے تو جدا ہونے سے پہلے ایک دوسرے کو یہ سورت سنایا کرتے تھے. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. کتنی قیمتی چیز میں کیا مضمون کے اعتبار سے ہے نا معاملہ. اور کیا صورت حق اور صبر. حق سے مراد وہی شکر لے لیں اور صبر، دو چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اس کے اندر. صبر تو پہلی چیز پریشانی کی کیا ہے ہماری، ہم ناشکر ہیں، اس کی جگہ شکر ہونا چاہیے. اور دوسری چیز کیا ہے کہ ہم بے صبر ہیں، بہت بے صبر ہے، بے انتہا بے صبر ہے. بے صبری کیا ہوتی ہے کہ ہمارے میں تحمل اور برداشت نہیں، برداشت کا مزہ نہیں. اور جس میں برداشت نہیں تب بس وہ ہمیشہ اس حالت میں رہتا ہے کہ بس لڑائی جھگڑا غصہ، گھروں کے اندر فساد، بیوی میں خاوند میں فساد. اور یہ سب سے زیادہ فساد کی وجہ انسان کی یہ ہے وہ بے صبر ہے. صبر آدمی میں آ جائے نا، سبحان اللہ. بھائی ہوا گھر کے اندر کبھی گھر کی بات، میاں بیوی زندگی کا ساتھ ہوتا ہے انسان کا. اللہ کے نام پہ عورت کو آپ لائے ہوتے ہیں اور اللہ کے نام پہ وہ بکی ہوتی ہے، ایسی بکی ہوتی ہے کہ پھر ساری زندگی اپنے گھر والوں کو نہیں دیکھتی، اس آدمی کے ساتھ جڑی رہتی ہے. انہیں سبحان اللہ بس اللہ کے نام پر. سوچے نا اللہ نے جو مقدر رکھ دیا اس پہ ساتھ بن جاتے ہیں بچے کے. حالات ہوتے ہیں بیچ میں ایسے، اللہ نے چانسز دیے ہیں کہ بھائی تو بالکل نہ بنے ایک دوسرے کی، تو بالکل اس کے لیے شریعت نے بالکل پاگل الو ہو کوئی آدمی اس کو کیا کہہ سکتا ہے. پھر بالکل الو ہو آدمی، اس کا تو علاج کچھ نہیں ہے نا. تو اس کی شریعت نے جگہ دی کہ بھائی پھر ٹھیک ہے تم اپنے راستے ہو جاؤ، اپنے راستے. دیکھیں اچھا تو یہ نہیں، اچھا تو یہ ہے کہ الحمدللہ بندے کو سوچنا چاہیے کہ تو اللہ کے نام پہ ایک عورت کو لے کر آئے تو
اور اللہ کا نام اتنی بڑی چیز ہے کہ بیچ میں تو اللہ کے نام اور کس عورت کو لی ہے، اس نے تو اس نام کے خاطر اپنی پوری زندگی نبھا دی ماشاء اللہ. بھول گئی کہاں پیدا تھی، کہاں بھائی میرے، کہاں بہن، بس اس گھر کے اندر اس نے اپنی زندگی گزار دی ہے اس الو کے ساتھ. الو اس کو سمجھ ہی نہیں. الو سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ جانور ایک اسٹوپڈ ہوتا ہے. کتنی بڑی ایک عورت کی قربانی ہے کہ جب ایک اللہ کے نام پر سب کچھ چھوڑ کے چلی جاتی ہے. اور کیا اس میں جادو ہے سازے ہیں، اتنی اٹریکشن ہوتی ہے اللہ کے نام میں. اللہ کے نام میں اتنی اٹریکشن ہوتی ہے جب وہ کسی شیخ کا مرید ہاتھ پکڑتا ہے تو اللہ ہی کا نام ہوتا ہے، اسی سے دوستی بنتی ہے. سبحان اللہ. جو اللہ کے نام پہ بک گیا مرید، جیسے عورت بک جاتی ہے، سبحان اللہ، بھول جائے کہ بس جس طرح عورت بھولتی ہے نا اپنے گھر بار کو، ختم، ماں باپ بہن بھائی سب ختم، انہیں رشتے ختم. الو ساتھ کھڑا ہے اس کو حق ادا نہیں کرتا، اس کی اعتماداری نہیں کرتا. بہت بڑا سوال ہوگا آخرت میں اس کا. تو بات کہیں سے کہیں نکل گئی، بات صبر و تحمل کی ہوتی. تو گھر ہے، گھر کے اندر آدمی کی معمول چلتے، کبھی اونچ و نیچ ہو جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات میں ہو جاتی ہیں گھروں میں. اگر یہاں یہ آ جائے صبر، سبحان اللہ، تو پھر تو ماشاء اللہ گھر میاں بیوی میں کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتا. بیوی گرم دیکھے تو وہ صبر کر لے، خاوند کو دیکھے تو وہ صبر کر لے، لیکن یہاں صبر ہے ہی نہیں بیچ میں، تو پھر وہ بھی ڈنڈا تک وہ بھی ڈنڈا. ایک صاحب میرے پاس ہے تو کہنے، میں کہ تم کیوں اپنی بیوی کو مارا؟ کہتے ہیں اس لیے مارا کہ پہلے شک تھا کہ بوتل پہ اس کا ہاتھ جاتا ہے کہ پیشتس کی وہ بوتل دودھ کی اٹھا کے میرے مارے، میں اس کو تھپڑ مار دیا. یہ بھی کہانی مجھے بتایا. یہ صبر تعامل نہیں. یہ دو چیزیں جو ہمارے میں نہیں، اس کی کمی کی وجہ سے یہ سارے فساد اور جھگڑے ہیں، طلاقیں ہیں، جھگڑے ہیں، گھروں میں فساد ہے ہر جگہ، گھروں میں، باہر، اندر، جہاں جائیں، دکانوں پہ، گھروں میں، مسجدوں میں، جب جہاں. اسی وجہ سے کہ نہ شکر ہے اور نہ صبر ہے. آگے میں زیادہ ڈیٹیل نہیں کرتا، آپ کی صورت بھی سنا دی میں نے، الحمدللہ حوالہ بھی دے دیا. اتنا ٹائم بھی نہیں ہے پوری تفصیل نہیں کروں آپ کے سامنے، بس مطلب سمجھ آ گیا. یہ ساری جڑ جو ہے فساد کا، جھگڑے کا، غربت کا، دو ہیں کہ بے صبری اور ناشکری. یہ بات سمجھ آ گئی. آپ دیکھتے ہیں کہ ہم بھی کتنی آ جائے. اسی بیان کے اندر یہ بات آنی چاہیے کہ چیز ہمارے اندر آ جائے. سبحان اللہ. جائیں خریدے کے لائیں کہیں سے، میں آپ دعوت دیتا ہوں، جائیں دنیا کے بڑے بڑے اسٹوروں پہ چلے جائیں. اسٹور سے مراد کیا ہے؟ بڑے بڑے تہذیبوں میں جا کے کنڈے کٹکا دیں. آپ تو چھوڑ چکے ہیں نا، ہم تو اللہ کے نبی کے در کو چھوڑ چکے ہیں نا، دوسرے کے دروں پہ پڑے ہیں، غیروں کے دروں پہ. ٹٹو ملتے ہیں، کہاں ملتے ہیں وہاں سے؟ کچھ ملتا ہے؟ کچھ گدھا بھی نہیں ملتا. ٹٹو کہتے ہیں گدھے کو، یہ بھی جانور ہے، کچھ نہیں ملتا وہاں سے. آئے سبحان اللہ، بارگاہ اقدس کے در پہ جا کے پہنچتے ہیں اور وہاں سے عرض کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی طریقہ بتائیے کہ ہمیں صبر بھی آ جائے، شکر بھی. وہی ایک بارگاہ ہے، سبحان اللہ. قیامت تک وہی دروازہ کھلا ہے، وہیں سے ملے گی ہر چیز. اور کون سے ہے؟ مدینے والے کا دروازہ. بولے سبحان اللہ، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد. بس جا کے مدینے والے کا دروازہ کھٹکا دو، مسئلہ حل ہو جائے گا وہاں سے. اسی کا نام اتباع رسول ہے، اسی کا نام سنت رسول ہے. جب بھی کوئی مسئلہ ہو، سبحان اللہ، اتباع رسول تم کو تلاش کر لو، مسئلہ حل ہو جائے. کتنا بڑا مسئلہ ہے صبر شکر کا آنا انسان کے اندر، ایک سیکنڈ میں آ جائے گا. آپ کو ابھی آ جائے گا، ابھی ایک سنت کو پکڑنے بھی آ جائے گا. کوئی بات ہے، ایک عادت، ایک عادت کی بات کر رہا ہوں. کہاں سے کہاں آئی؟ امام مسند نے اس کو اپنے کتاب میں بند کیا. اور راوی کون ہے اس کے؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک درویش صفت، فقیر صفت صحابی تھے، ان کی عجیب صفت ہے. نبی پاک کے پردہ فرمانے کے بعد جنگل میں نکل گئے، الگ طرح کہتا دنیا مجھے پسند نہیں ہے. ہم تو جب تک تھے تب تک مدینے کے اندر، سبحان اللہ، صبح شام
اس کے چہرے تابانی کی زیارت ہو جاتی تھی. تو ہم تھے, وہی نہیں رہتا, ہم مدینے میں رہ کے کیا چلیں گے, چھوڑ کے چلے گئے تھے جنگلوں میں. چلو بھائی, ابو ذر غفاری بڑے درویش آدمی. تو ان کا بیان کرنا ہے حدیث کا بھی بڑا لطف آ جاتا ہے. کس طرح بیان کی حدیث آپ فرماتے ہیں. ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ نام مسند احمد کے اندر ہے حدیث. فرماتے ہیں کہ برار ہے, مجھے میرے محبوب دوست صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. سبحان اللہ, عاشق, پکے عاشق یہ ہے. دیکھیں ایک عادت مدینے سے نکلی کہاں تک پہنچی کہ بولٹن کے اندر بیٹھ کے آپ لوگ سن رہے ہیں بات. سرکار کی سنت, کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو محفوظ کیا لوگوں کے سینوں کے اندر کہ دنیا قیامت تک یہ چیزیں نبی وقت پہنچتے ہیں. کیوں کہ دنیا کی ساری جتنی بھی مسائل چیزیں ہیں, رکاوٹیں, سب انہی میں ہیں, حل انہی کے اندر ہے. نبی پاک کی سنت شریعت میں. اس کو چھوڑنے کے بعد یقین کر لیجیے آپ, کیوں نہیں آپ یقین کرتے کہ کچھ زندگی نہیں آدمی کی جس گھر کے اندر شریعت میں ہے ہی نہیں, تو کباڑ ہے. جو کچھ بھی ہے آپ کی شریعت اور سنت ہے. ایک سنت جو ہے الحمدللہ پوری زندگی کو سنوار دے گی. ایک سنت آپ کو سرکار عادت شریفہ وہ بیان کر رہے ہیں بزرگ غفاری رحمۃ اللہ علیہ. اور کیسے بیان کرتے ہیں, میرے دوست اللہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا, بلکہ کہتے ہیں مجھے حکم دیا. سبحان اللہ. تو انہی کے لیے تھا وہ رکھ دیتے نہیں, پوری دنیا کو فیض پہنچایا انہوں نے اس بات کے لیے. آگے پہنچاتے چلے گئے, پہنچتے بول رہے مسلمانوں تم بھی سن رہے ہو. اس کا شکر کیا ہوگا کہ اس پہ عمل کریں, اس پر ہم عمل کریں. بولو سبحان اللہ, اونچا بولو, ہے نا. کیوں فرمایا یہ ایک عادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پیدا کر لیں تو آپ میں دونوں چیزیں آ جائیں گی, صبر بھی آ جائے گا اور شکر بھی آ جائے گا. بولے سبحان اللہ. جس انسان دیکھنے صبر اور شکر جس میں آ گیا, تو پہلے میں نے آپ کو تحمیل ساری باتیں بتا دی, سارا مسئلے حل ہو جائیں گے. انسان صبر کا آنا سبحان اللہ بڑی سے بڑی چیزوں کو برداشت کر جائے گا. جس میں صبر آ گیا, تحمل اور برداشت آ گیا, بڑی سے بڑی راستوں سے نکل جائے گا. ویسے نہیں قرآن میں یہ آیت ہے بھائی چھوٹی, جس کی امام شافی نے فرمایا کہ یہ آیت کافی تھی. التواصوا بالحق والتواصوا بالصبر, یہ ایسی نہیں چھوڑی آیت. سبحان اللہ. خلاص قسم کھا کے بات کی ہے, قسم بھی کسی کی کھائی, زمانوں کی کھائی, کہ ہر زمانے کا علاج اس کے اندر موجود ہے, کیونکہ اس میں صبر ہے. سبحان اللہ. دیکھیے خلاص قسم ہے. کتنی بڑی بات ہے. خلاص قسم ہے اصل. جتنی بڑی ہر زمانے کے اندر اس میں سے علاج اس لیے رکھ دیا گیا کہ جو بھی ہوگی مصیبتیں پریشانی, اس میں ایک ایسی بات بیان کر لیجیے اس آیت سے ہو جائے گی. اور صبر آ گیا, تحمل برداشت آ گیا. چاہیے بھائی آپ کو؟ جی چاہیے. شکر چاہیے, شکر گزار بندہ بنیں گے الحمدللہ. غریب سے غریب آمدنی میں بادشاہ بن جائے اگر شکر آ جائے. نہ شکر آج کتنا بڑا امیر ہو, کتنی بڑی بڑی دکانیں کھول لے سامنے, چل رہی ہیں نا آپ کی دکانیں, اگر شکر گزار ہوں گی, شکر گزار نہیں ہو سکتے. رات دن کھڑا رہے, نمازیں چھوڑتا رہے, دکان پہ کھڑا رہے, وہ شکر گزار نہیں ہے. اس سے زیادہ لالچی کو دنیا میں کوئی نہیں ہو جو اللہ کی نماز کو چھوڑ کے ڈیل پہ ٹک ٹک کرتا رہتا ہے. نظر مارے ادھر چاروں طرف اپنے کتنے لوگ ہیں سو. تو کیسے آئے؟ اللہ کے نبی فرماتے میرے محبوب نے, میرے دوست نے فرمایا, کہ آپ نے حکم فرمایا کہ دنیا میں ان لوگوں پہ من نظر نہ رکھو, دنیا میں ان لوگوں پر نظر رکھوں جو مجھ سے نیچے درجے کے ہیں. یہ نصیحت فرماتے ہیں کہ ابو ذر یاد رکھنا کہ دنیا میں ان لوگوں پر نظر رکھنا جو تجھ سے نیچے درجے پر ہے. تو یاد رکھ, جب تم نے یہ ایک چیز کر لی سبحان اللہ, تو بہترین صبر کرنے اور شکر والا بندہ بن جائے گا.
کتنا بہترین اس میں علاج بتایا. اب اس کی بڑی ڈسکشن ہے. جب انسان اپنے سے نیچے بندے کو دیکھے گا تو لامحال اس کے نیچے سے ایک آپ تجربہ کر کے دیکھیں, آپ کی زبان سے ایک لفظ نکلے گا. جب آپ اپنے سے نیچے کسی بندے کو دیکھیں گے, یعنی آپ کے پاس سائیکل ہے, ہر ایک بندہ بیچارہ پیدل جا رہا ہے, اس نے بس پہنچنا ہے کسی دکان پہ یا کسی جگہ کام پر, آپ نے اپنے کام پہ جانا ہے, آپ سائیکل چلا رہے ہیں, فرسٹ کلاس چلاتے جا رہے ہیں, وہ پیدل بیچارہ بھاگتا جا رہا ہے, آپ کو مجھ سے کیا نکلے گا اس وقت؟ شکر اللہ تعالیٰ میرے پاس سائیکل تو ہے. سبحان اللہ. اچھا, آپ اس آدمی کو بجائے اگر آپ دیکھیں گے کہ مرسڈیز گاڑی والا جا رہا ہے, آپ نے اس آدمی نہ دیکھا, اس آدمی کو دیکھا, تو آپ کو مجھ سے کیا نکلے گا؟ یار ہمارے پاس بھی ہوتے تھے یار, بڑا مزہ آ جاتا ہے یار, کیا مزے ہیں لوگ, ہم تو یار بڑی سائیکل بھی چلائے جا رہے ہیں. کتنا فرق ہو گیا سر ایک سنت پیدا کرنے کا. سبحان اللہ. آپ سائیکل پہ جا رہے ہیں, اپنے پیدل چلنے والے کو دیکھا جو کانپتا جا رہا ہے, اس کے پاس سائیکل نہیں ہے بیچارے کے پاس, آپ کہیں اس کو جب دیکھیں کہیں شکر اللہ تعالیٰ میرے پاس سائیکل ہے, آرام سے جا رہا ہوں, یا میں کس طرح جاتا ہے بھاگتا ہوں. اور اگر آپ نے دیکھا کسی مرسڈیز والے کو, نیچے والے کو, اونچے والے کو دیکھا, تو آپ نے سر پہ تھپڑ ماریں گے, او یار تم تو کچھ بھی نہیں, سارا دن ہی ویسٹ کیا, ادھر ہی آ کے تم نے پیسہ نہیں کمایا یار, دیکھ اس کو مرسڈیز چل چوری کیا اس نے, کچھ بھی یار مزے تو کر رہے تھے, کیسے بیٹھا ماشاء اللہ مرسڈیز میں, اندر لگائے اے سی. وہ گاڑی مل گئی, آپ نہیں ملی, کیا ملا اس گاڑی کو دیکھ کر؟ سکون چلا گیا. اب اس میں موڈ آف, آپ کا طبیعت آپ گھر جا رہے ہیں, موڈ خراب لے کے گھر گئے, بیوی کو دیکھا اس پہ غصہ آ گیا, غلطی سے نے کوئی نمک نے مجھے زیادہ اونچا کر دیا, اس کا غصہ کہ آپ کے پاس مرسڈیز نہیں ہے, اس کی شامت آئی, اس کی شامت آئی. وہ بھی گرم طبیعت عورت ہے, آپ نے بدتمیزی کی, اس نے بیلن اٹھا لیا. بیلن سمجھتے ہیں نا؟ نہیں سمجھتے. بیلن ہوتا ہے جسے روٹی بنائی جاتی ہے, وہی تھا اس کے پاس, اس نے بھی اٹھا لیا. اس نے بیلن اٹھا لی تو آپ کے پاس بھی کچھ چیز اٹھا لی. شیطان نے اونچا کام کر دیا. کام کہاں سے چلا کہ آپ نے اپنے سے نیچے کو نہیں دیکھا, بلکہ کس کو دیکھا؟ اپنے سے اونچا. بولو اونچا. آقا کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ, سبحان نبی کریم رؤوف الرحیم سرور عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم, حضور پر نور نبی کریم کا ارشاد گرامی سنے. کیا ابو ذر, وہ تھی فقیر ماشاءاللہ, بنا دیا فقیر. نیچے دیکھنا, اوپر نہ دیکھ. کبھی تجھے ماشاءاللہ بے صبرا نہیں ہوگا, نہ شکر نہیں ہوگا, تو اللہ کا شکر کرتا رہے گا. میرے بھائیو, حدیث پرانے میں بڑا دل کر رہا ہے, اب اس کو بہت باتیں کرتا رہوں آپ کے ساتھ, لیکن ہم ذکر کرتے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی پیاری پیاری سنتیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ دین ہے میرے بھائی, دین ہے. کتنی محنت کی ہے, مسند احمد تک یہ آنے میں کتنا معاملہ لگا ہوا, ابو ظفر سے لے ابو ذر غفاری رحمہ سے لیتے ہوئے یہاں تک پہنچ جانا, پھر آپ تک پہنچنا. اس کو جد و جہد کہتے ہیں, دین کو پھیلانے کی. آج آپ لوگ سنیں گے کتنا آپ کو فائدہ ہوگا. چھوٹی چھوٹی باتوں میں پریشان ہو جاتے ہیں, اوپر دیکھتے ہیں نا, اوپر بیماری ہو نیچے دیکھیں کہ یار ہم اوپر دیکھتے ہیں, دیکھو یار کتنا خوشحال ہے, مزے سے بیٹھے ہیں لوگ, اب میں بیمار ہوں, کیا ہوا؟ فائدہ ہو نہیں, پریشانی. نیچے دیکھیں یار کتنے لوگ ہیں بیچارے مجھ سے بھی زیادہ پریشان ہے, میں تو خیر بیٹھ کے گپ شپ نہیں مار رہا ہوں, وہ تو بیچارے بستر سے نہیں اٹھ سک رہے. اللہ کا شکر, اس سے تو بہتر ہونا میں کھا پی رہا ہوں, بیٹھا ہوں, تو بات تو کر رہا ہوں. فرق پڑا؟ پڑ گئی. واخذ من الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام سلام اللهم صل على سيدنا وأزواجه وذرياته وآله كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا
وهزلنا وجدنا وخطأنا وعملنا كل ذلك إننا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة